نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ذہن میں واقعہ تھا تو میرا دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایمان بھرا واقعہ ہے ختم نبوت کے اوپر، تو میرا دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کا ایمان بھی اور تازہ ہو جائے سن کے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نا بہاڑی سے ایک خط، محبت بھرا ایک خط ملا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں منایا گیا، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کے سنائیں۔ میں نے وہ خط جو ہے نا محبت بھرا جذبات والا وہ خط میں نے دیکھا تو میرا دل بھی امڈ آیا کہ ایسے لوگ جو عاشق رسول ہیں اور ان کا دل کرتا ہے تو میں نہ جاؤں تو یہ بھی ایک غفلت ہوگی، تو میں جاؤں گا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ان کو تاریخ دے دی کہ بھائی فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیے ہوئے وقت پر نا ٹرین پہ، اس وقت ٹرین پہ سفر کر کے میں بہاڑی کے ایک گاؤں میں نا وہاں پہ پہنچا۔ تو ٹرین سے جب اتر کے تانگے پر سفر کیا تو اس گاؤں پہ پہنچا تو وہ جو میزبانوں نے نا مجھے ہدیہ پیش کیا، جاتے ہی مجھے پیش کر دیا اور کہتے ہیں مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروا سکتے۔ تو میں نے ان سے وجہ پوچھی، میں پریشان ہوا، میں نے وجہ پوچھی کہ ہمارے گاؤں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں 90% یعنی کہ 90% جو نا وہ قادیانی ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہماری عزت کی، ہمارے مال کی، ہمارے اولاد کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر میلاد کروایا تو پھر دیکھنا ہم تمہارا کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم چند لوگ ہیں اور مٹھی بھر لوگ ہیں لیکن کمزور ہیں، غریب ہیں، تعداد میں بھی کم ہے ان سے، وہ تعداد میں ان کی زیادہ ہے۔ میں نے لفافہ ان کو واپس دے دیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو لفافہ جو تھا نا میرے پاس ان کو واپس دے دیا اور کہا تمہاری بات ہوتی یا میری بات ہوتی میں واپس چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں اگر تمہاری بات ہوتی یا میری بات ہوتی تو میں واپس ضرور چلا جاتا۔ اب بات مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی ہے، کی عزت کی آ گئی ہے، اب میں بیان ضرور کروں گا مجھے جو بھی ہو جائے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میں بیان کر کے جاؤں گا یہاں سے۔ وہ گھبرا گئے، کہتے ہیں پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے لیکن مسئلہ تو ہمارے لیے بن جائے گا نا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اس گاؤں میں کوئی آس پاس کوئی ڈنڈے والا کوئی چودھری ہے بندہ جس سے کوئی ڈرتے ہوں لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں سے کچھ دور نا ایک نورا ڈاکو ہے، وہ رہتا ہے، پورا جو علاقہ ہے اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا چلو مجھے لے چلو اس کے پاس۔ تو مولانا صاحب فرماتے جب ہم نورے ڈاکو کے ڈیرے پہ پہنچے نا سارے، جہاں وہ رہتا تھا، تو نورا بولا مولوی آج خیر ہے کیوں آ گئے؟ تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے فرمایا حضور بات یہ والی ہے کہ آج بات حضور کی عزت پہ آ گئی ہے۔ میں نے کہا نورا ڈاکو آج بات حضور کی عزت کے اوپر آ گئی ہے تو تم کچھ کر سکتے ہو؟ تو میری بات سن کے نا نورا ڈاکو جو ہے نا وہ بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے میں ڈاکو ہوں مولانا صاحب، بغیرت نہیں۔ اوئے کیا نورے ڈاکو کا یہ والا جو الفاظ تھے نا یہ والے کہ مولانا صاحب میں ڈاکو ہوں وہ بغیرت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ چلو، اور مسجد میں کہتے ہیں مولانا صاحب کہ میں نے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ خطاب کیا، 3 گھنٹے، اور نورا ڈاکو جو ہے نا وہ ڈٹ کر اس نے خطاب سنا، ڈٹ کر خطاب سنا بھی اور ڈنڈا لے کے مسجد کے باہر کھڑا رہا گلی کے اندر، اور کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ نورا ڈاکو کھڑا تھا، کوئی قادیانی کوئی شخص بھی ان کے اندر آ جائے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے 3 گھنٹے خطاب کیا تو وہ ان میں سے کوئی بندہ بھی اس طرف بٹکا بھی نہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں
جو ہے پروگرام ختم ہو گیا تو نورا ڈاکو نے کہا کہ میں نورا ڈاکو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ان مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی نا تو میں ان کی آنکھ نکال دوں گا، پھر دیکھ لوں گا میں ان کو، نورے ڈاکو سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مولانا صاحب فرماتے چند ماہ بعد نا میرے گھر پر ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکایا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی شریف، زبان پر درود پاک کا ورد۔ میں نے پوچھا کون ہو بھائی؟ وہ رو کر بولا مولانا میں نورا ڈاکو ہوں۔ اللہ اکبر، کہ میں نورا ڈاکو ہوں۔ کہتا ہے کہ جب اس دن آپ کی محفل ہو گئی تھی میں واپس گھر لوٹ کر آ کے سو گیا تھا۔ نورا ڈاکو کہتا ہے کہ میں گھر واپس آیا اور آ کے سو گیا تھا، ایسی کرم نوازی ہوئی، ایسی سرکار کی محبت، ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اسی رات ہی آقا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی اور ڈیروں ساری مہربانیاں بھی ہوئی۔ مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی نکلتے تھے اور آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے کبھی بھی، آنکھیں جو ہے نا وہ خشک نہیں ہوتی تھی، اتنے آنسو نکلتے تھے۔ مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ والی راہ دکھائی کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی، میری آخرت سنور گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ معزز اسلامی بہن بھائیوں، یہ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور کی بات نہیں، ان کے دور کی بات نہیں، بلکہ آج 1400 سال بعد ہمارے ہی دور کی بات ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال ابھی کی بات ہے، ابھی 1400 سال بعد کی بات ہے۔ بس اس ایمان افروز واقعے سے ثابت ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ناموس رسالت کا کام اللہ اور رسول کی بارگاہوں میں ایسے مقبول ہے کہ اگر کوئی کردار کا ڈاکو بھی کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر چند گھڑیاں، زیادہ نہیں چند گھڑیاں، یعنی کہ نورے نے صرف تو 3 گھنٹے ہی پہرا دیا تھا، خاص اخلاص کے ساتھ پہرا دے لے تو اس پر بھی براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرم نوازیوں کی بارش ہو جاتی ہے اور اس کی بھی آخرت سے سنور سکتی ہے۔ تو پھر ہم علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے دعویدار بھی اگر اخلاص کے ساتھ تحفظ ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کائنات کے عظیم ترین مشن پر اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم بھی کریموں کی کریم، جو کریموں کے کریم ہیں، ان کی بارگاہوں سے مہربانی اور کرم نوازیوں کے امیدوار بن سکتے ہیں، جیسے نورے ڈاکو پر ہوئی۔ نورے ڈاکو پر اللہ اور اس کے رسول کے کرم نوازیاں ہو گئی۔ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ اور اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اور ان کی اخلاص، ان کی محبت ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کی اخلاص دیکھتا ہے، وہ انہوں نے خلوص